باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دنیا میں گناہوں کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ وہ کون تھا جس نے پہلا گناہ کیا تھا؟ کہنے کے اعتبار سے یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ابلیس ہی وہ پہلا شخص تھا جس نے غرور کی زد میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، کیونکہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہے۔ چنانچہ کائنات کا پہلا گناہ غرور و تکبر، جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ مگر انسانیت کے اعتبار سے اس سرزمین پر پہلا گناہ جس نے کیا وہ بابا آدم علیہ السلام کے فرزند قابیل تھے، جس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر کے تاریخ انسانی میں پہلا گناہ کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ قصہ سنیں گے کہ قتل کیوں ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی۔ ابلیس کے وسوسوں میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی ہوا کو ممنوع پھل کھانے سے پاداش میں جنت سے زمین پر بھیجا گیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اما ہوا کے ہاں اولاد ہوئی۔ خدا کی قدرت ایسی تھی کہ اما ہوا جب بھی امید سے ہوتی تو ان کے ہاں دو جڑوا بچوں کی پیدائش ہوتی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ پہلی دفعہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری بار پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ انہی پیدائشوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو دو بیٹے بھی ہوئے، جن کا نام حابیل اور قابیل تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا بتایا جاتا تھا۔ اس زمانے کی شریعت کے مطابق اقلیمہ قابیل کی بہن تھی اور لیودا حابیل کی بہن تھی، لہذا بہن بھائی کے درمیان نکاح نہیں ہو سکتا تھا۔ قابیل کا نکاح لیودا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے ہونا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب اقلیمہ جوان ہوئی تو اس کا حسن و جمال نکھرتا چلا گیا، جبکہ لیودا سادی تھی۔ لہذا قابیل کے دل میں ابلیس نے یہ شر پیدا کیا کہ وہ اقلیمہ سے نکاح کرے گا۔ شریعت کی واقفیت رکھنے کے باوجود قابیل اپنی ضد پر کھڑا رہا اور حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی، اللہ کا خوف دلانے کی کوشش کی، مگر شہوت کی آگ کسی کے سمجھانے سے کہاں ختم ہوتی ہے۔ بلاخر حضرت آدم علیہ السلام اس فیصلے پر پہنچے کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں سے بارگاہ الہی میں قربانی کروائیں گے، اور اللہ نے جس کی قربانی قبول فرمائی وہ اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کی چیز کو اونچی پہاڑی کی چوٹی پر رکھ دیتا۔ قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو جلا دیتی تھی۔ جو جل گیا وہ قبول، جو نہ جلا وہ رائے گا۔ اگلی صبح حابیل جانوروں میں سے خوبصورت جانور کو قربانی کے لیے لے آیا، جبکہ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا۔ چنانچہ وہ قربانی کے لیے ناقص قسم کا اناج لے آیا۔ قابیل نے یہ سوچا کہ جب قربانی قبول ہوگی یہ تو جل جائے گا اور معیاری اناج کیوں جلاؤں۔ رواج کے مطابق دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی کا سامان پہاڑی پر جا کر رکھ دیا۔ دونوں دور ہو کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ اچانک آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کے عزیز جانور کو جلا ڈالا اور قابیل کے ناقص سامان کو چھوا تک نہیں۔ یہ فیصلہ طے ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، چنانچہ حابیل حلیمہ سے نکاح کا حقدار ٹھہرا۔ یہ بات قابیل کو پسند نہ آئی، وہ انتقام کی آگ میں جلنے لگا اور حابیل کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کر لیا۔ حابیل نے کہا اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ پرہیزگاری کی اختیار کرتے تمہاری شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہو تو میرا اس میں کوئی قطعاً ارادہ نہیں ہے، تو بہرحال میں اس معاملے میں پہل نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس نے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں کو سنی، کچھ عرصہ اس پر غور کرتا رہا اور بلاخر اس نے نفس اور شیطان نے سبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ ہی کر لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ ختم کرے گا اور اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا۔ ایک دن حابیل درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو موقع پا کر قابیل نے اپنے بھائی کو بے رحمی سے قتل کر دیا۔ لیکن اب یہ مسئلہ تھا کہ وہ اس لاش کا کیا کرے اور کہاں چھپائے، کیونکہ درندے اسے اپنی خوراک بنا لیں گے۔ قابیل اپنے بھائی کی لاش کو اٹھا کر ادھر ادھر پھرتا رہا یہاں تک کہ وہ بدبو پیدا ہونے لگی، لیکن اسے لاش چھپانے کی کوئی بھی طریقہ نہ ملا۔ قابیل اس کشمکش میں تھا کہ اللہ نے دو کوے بھیجے، تو
منظر کچھ یوں تھا کہ ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا۔ اس اثنا میں اس نے دیکھا کہ ایک کوا دوسرے مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کر ڈال رہا ہے۔ اس طرح قابیل کو اندازہ ہوا کہ حابیل کی لاش کا کیا کرنا ہے۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو سپرد خاک کر دیا۔ اس طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد قابیل کی صورت بالکل بدصورت ہو چکی تھی۔ اس دوران حضرت آدم علیہ السلام مکہ کے ہوئے تھے۔ واپسی پر حابیل کی غیر موجودگی نے ان کو بہت پریشان کر دیا اور آپ اسے ڈھونڈتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے کھانا پینا سونا تک ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کی یاد میں ڈوبے رہتے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قابیل قتل ہو چکا تھا تو زمین میں 7 دن تک زلزلہ رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے بے آبرو کر کے نکال دیا۔ وہ یمن کی سرزمین ایدین میں جا کر بسیرا کیا۔ وہاں جا کر ابلیس قابیل سے کہنے لگا، حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے جلایا کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا، لہذا تو بھی آگ کی پوجا کر۔ قابیل دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پوجا کی اور اللہ کی نافرمانی کی۔ بہت سال بعد قابیل کا انجام کچھ یوں ہوا کہ اس کے ایک بیٹے نے جو اندھا تھا پتھر مار مار کر قتل کر دیا۔ اسی دوران کفر اور شرک کی حالت میں وہ اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قابیل کا انجام ہوا۔